حضرات محترم، یہ تھے جناب مقرر پاکستان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری جمشید عباس رضوی صاحب۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد جناب خطیب پاکستان مقرر پاکستان حضرت علامہ مولانا مہر حیات حیدری صاحب انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہوئے گا۔ انہوں دی آمد قبل پر زور نعرہ لارو، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تو ساتھ دے رہے ہو لیکن ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، تھکنا نہیں اکنا نہیں، حضور دے ذکر واسطے تو بندہ تھکدا ہی نہیں نا، ساری رات کرنا پایا جائے۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ حسن مصطفیٰ کے حوالے سے ایک دو حدیثیں بیان کرے، تو میں تو اکثر کرتا ہوں لیکن قبلہ ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا ہے۔ اب حسن مصطفیٰ سننے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کا تھوڑا سا نظارہ نہ دکھا دوں۔ آئیے اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے کی آنکھوں کو بند کریں اور دل کی آنکھوں کو کھول کر پھر سوئے مدینہ چلیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کا ماحول، صحابہ کرام کا جھرمٹ اور درمیان میں آمینہ کا لال تشریف فرما۔ خدا کی قسم ایسا ہی لگتا ہوگا جیسے پروانوں کے ہجوم میں شمع فروزہ مسکرا رہی ہو، یا پھر یوں کہیے کہ اندلیبان شوق کی انجمن میں گلے رینا کھلا ہو، یا پھر یوں کہیے کہ ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو، یا پھر یوں کہیے کہ براتیوں کے جرمٹ میں آج دولہ سجدہ کے تشریف فرما ہو گیا ہو۔ قربان جائیں وہ کیسا پیارا منظر ہوگا جب صحابہ کرام کے درمیان میں آمینہ کا لال تشریف فرما ہوتا ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حق والوں نے حق ادا کر دیا ہے اور وہ حق ادا کریں، آپ بھی حق ادا کریں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آئیے سنیے سرکار کے حسن کے تعریف، سرکار کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ، ان سے کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ بتاؤ نا ہمارے آقا کا حسن کیسا تھا؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب مقرر پاکستان خطیب پاکستان عالم نقطہداں صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا پروفیسر مہر حیات حیدری صاحب تشریف لائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے دل کی اتھاہ گرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور محفل کے دوران جناب جن کا نام لینا بھول گیا تھا کہ آج کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب مہر رضوان صاحب چیف ایگزیکٹو سمیر الیکٹرک، وہ بھی تشریف لائے۔ مہر عزت مآب جناب خصوصی مہمان ہمارے جناب میاں شہزاد میر ایڈوکیٹ صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ محترم جناب منشا صاحب تشریف لائے۔ جتنے بھی مہمان آئے میں ان کا دل کی اتھاہ گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آپ پر زور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سرکار کے پیارے صحابی جب کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ بتاؤ نا ہمارے آقا کا حسن کیسا تھا؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے اے سوال کرنے والے، اے پوچھنے والے، کیا تو نے میرے آقا کا حسن نہیں دیکھا؟ اس نے جواب دیا اے ابو ہریرہ اگر دیکھ لیتا تو پھر تیرے جیسا صحابی نہ بن جاتا، پھر تجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اور ساتھ اعلیٰ حضرت کی زبان سے کہنے لگا جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں یہ تو نامرادی کے دن لکھے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا یہ بٹ رہا دوارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے، بچا جو ان کے تلووں کا دھوڑن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا سرکار کے پیارے صحابی
حضرت ابو ہریرہ سے جب کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ بتاؤ نا ہمارے آقا کا حسن کیسا تھا، تو فرمانے لگے اے سوال کرنے والے، اے پوچھنے والے، کیا تو نے میرے آقا کا حسن نہیں دیکھا؟ اس نے جواب دیا اے ابو ہریرہ اگر دیکھ لیتا تو پھر تیرے جیسا صحابی نہ بن جاتا، پھر تجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، اپنا منہ خانہ کعبہ کی جانب کر لیا، خانہ کعبے کی جانب منہ کر کے عربی زبان میں تاکید کی ساری قسمیں اٹھا ڈالیں، فرمانے لگے واللہ باللہ ثم تاللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کائنات کا سورج اسی چہرے سے طلوع ہوتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ماہر احسان صاحب، ایڈووکیٹ صاحب، وہ ڈاکٹر مہر احسان صاحب تشریف لائے، قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ سن کے میں قبلہ حضرت صاحب کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں کہ جب یہی بات کسی نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے پوچھی نا، بتاؤ نا ہمارے آقا کا حسن کیسا تھا، حضرت انس بن مالک کی زبان کھل گئی۔ بخاری کے صفحہ نمبر 106 کے عبارت پیش کر رہا ہوں، فرمانے لگے واللہ کان وجہہ مبارکۃ مساوٍ، اللہ کی قسم سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے قرآن کھول کر ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ واللہ کان وجہہ برکۃ مسافل، اللہ کی قسم سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے قرآن کھول کر ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ اسی موقع پر کہا نا پیر بادشاہ نے کہ متھا چاکدا جلوائے ذات ربی، میں دے وکھیا نال یقین قاضی، رخ یادا صفحہ قرآن دا نور نبی ختم المرسلین قاضی، تے مونڈے کملے دھریم زملے دے، تے ہاتھ کھونڈے بھڑے یاسین قاضی، رانجے یاد دے جے وچ جانا، درجے عشق دے کیویں توہین قاضی، جنہ شک کیتا ہو گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویکھو لدالین قاضی۔ اب نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں جناب مقرر پاکستان، خطیب پاکستان، مقرر نقطہ داں، عالم بعمل، صوفی باصفا، حضرت علامہ مولانا پروفیسر مہر حیات حضرت صاحب خطیب اعظم گجرا، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی خطبے سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ ان کے عمل سے اقبال پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال۔